بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر کا موضوع طلاق ہے کہ پاکستان میں طلاق دینے کا قانونی طریقہ کار کیا ہے اور اس قانون کے مطابق اگر طلاق نہ دی جائے تو شوہر کو کیا سزائیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کا سیکشن 7 جو کہ اس موضوع کو ڈیل کرتا ہے کہ اس میں قانونی طریقہ کار پاکستان میں فیملی لا میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو کیسے طلاق بھیجے گا۔ اس کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ واضح بیان کرتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے طلاق پروناؤنس کرنے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے طلاق ریٹن فارم میں لکھ کے ایک نوٹس یونین کونسل میں بھیجے گا اور دوسرا نوٹس اپنی بیوی کو بھیجے گا اور یہ بھیجنا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد ہم مزید اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فقہ جعفریہ یعنی اہل دشی میں طلاق کس طرح دی جا سکتی ہے۔ اسی سب سیکشن 1 کی کلاس اے جو کہ واضح بیان کرتی ہے کہ فقہ جعفریہ میں جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس وقت 2 گواہ خان اور اس کی بیوی کی موجودگی ضروری ہے کہ جب وہ طلاق پروناؤنس کرے۔ اور اس کی کلاس بی جو بیان کرتی ہے کہ اگر شوہر کسی نشے کی حالت میں یا غصے کی حالت میں یا مذاق کے طور پر طلاق کہتا ہے تو وہ طلاق ان افیکٹو ہوگی یعنی مؤثر نہیں ہوگی۔ اسی سب سیکشن 7 کا سب سیکشن 2 جو کہ واضح اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ جو قانونی لوازمات ہیں طلاق دینے کے اگر یہ پورے نہیں کیے جاتے تو شوہر کو کیا سزا ہوگی۔ اس میں 1 سال تک سمپل امپریزنمنٹ یعنی قید کی سزا ہو سکتی ہے اور 5,000 روپے جو فائن ہے یا یہ دونوں۔ تو اسی سب سیکشن 7 کا سب سیکشن 3 جو ڈیل کرتا ہے طلاق جو ہے کہ یہ جب شوہر نے پروناؤنس کر دی تو اس کے بعد نوٹس بھی سینڈ کر دیا تو یہ 90 یعنی 3 ماہ گزرنے کے بعد افیکٹو ہوگی۔ 3 ماہ کے اندر یہ ان افیکٹو ہوگی اور 90 دن گزرنے ضروری ہیں۔ اسی کا سب سیکشن 4 جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب نوٹس اس کو یونین کونسل میں ریسیو ہو جاتا ہے تو ریسیو ہونے کے 1 ماہ کے اندر وہ لازمی جو ہے دوسرے فریق کو بھی اس کے اپنے نمائندگان جو ہیں وہ ان کو منتخب کرنے کا کہا جائے گا، یعنی کہ اسی پر یونین کونسل جو ہے آربیٹریشن کونسل جس کا سربراہ چیئرمین ہوتا ہے جو کہ مشتمل ہوتی ہے دونوں فریقین کے منتخب نمائندگان پر، وہ ریکنسیلیشن یعنی ان میں آپس میں کمپرومائز یعنی صلح کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر اسی دوران 90 دن گزرنے سے پہلے ان میں صلح ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر 90 دن کے بعد طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اسی سیکشن کا سب سیکشن 5 جو کہ ڈیل کرتا ہے اگر وائف جو ہے ایک بیوی جس کا شوہر اس کو طلاق دینا چاہتا ہے یا اس نے نوٹس سینڈ کر دیا ہے طلاق کا، اگر وہ پریگننٹ ہے یعنی حالت پریگننسی میں ہے تو جو اس سیکشن کا سب سیکشن 3 ڈیل کرتا ہے اس کے مطابق 90 دن کا ٹائم گزرنے کے بعد یا جب تک اس کی پریگننسی ختم نہیں ہو جاتی تب تک اس کی طلاق مؤثر نہیں ہوگی، یعنی یہ ٹائم گزرنا مینڈیٹری ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی سب سیکشن
7 کا سب سیکشن جو 6 ہے وہ اس میں واضح ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے کہ اگر جب شوہر نے ایک نوٹس اپنی بیوی کو طلاق کا بھیج دیا یا دوسرا بھی بھیج دیا، ابھی 90 دن نہیں گزرے، تو 90 دن گزرنے سے پہلے ان میں رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسی دوران اس کے شوہر کی کوئی وفات بھی ہو جاتی ہے، ریکنسیلیشن کے چانسز باقی تھے، یا کوئی ایسی صورتحال میں تو جو ہے اس میں یعنی کہ عورت جو ہے وہ بغیر حلالہ کے اپنا جو شوہر ہے جس نے ایک طلاق پروناؤنس کی ابھی تک یا 2، اس سے بغیر حلالہ کے دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل مسلم فیملی لا پاکستان میں جو آرڈیننس 1961 ہے اس کے مطابق یہ ڈیل کرتا ہے طلاق کے پروسیجر کو۔ لاسٹلی میں کہوں گا آپ کو اس میں واضح کر دوں، اس میں واضح ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 2013 LAH 162، جس میں واضح بیان کیا گیا ہے اگر طلاق کنفرم نہیں ہوتی تو اس میں شوہر کی جو جائیداد ہے اس میں سے اس کی جو بیوی ہے وہ وراثت کی حقدار ہوگی، یعنی کہ طلاق ابھی تک مؤثر نہیں ہوئی جس میں ریکنسیلیشن کے چانسز باقی تھے۔ اور ایک سپریم کورٹ کی اور ججمنٹ ہے 2019 YLR 190، جس میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت کا خرچہ جو ہے وہ شوہر کو لازمی اپنی جو وائف جس کو وہ طلاق دے رہا ہے یا دے چکا ہے اس کو ادائیگی کرے گا، اور اسی دوران یہ سارا خرچہ عدت تک جو ہے وہ اس کو پے کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میرا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اچھا بھی لگے گا۔ اگر سمجھ آیا ہو یا اچھا لگے تو پلیز لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔